والسماء الذي هو فالق الحب والنوى قادر الكون والقضاء باسط الأرض على الماء وسميع الدعاء ومجيب من نادى وقريب من دعا والحمد كله لله رب العالمين والحمد كله لله والشكر كله لله والثناء كله لله والعبادات كله لله الذي مجيب السائلين وسميع القائلين وأرحم الراحمين وخير الغافرين وخير الوارثين وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة
بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ تحریم صحیح کما حق قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین حاضرات و ناظرین غائبین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن اور شریعت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 15 اکتوبر 2021 اور 8 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ 8 ربیع الاول اور جمعہ المبارک کا عظیم دن ہے۔ اللہ رب العزت اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے اور باعث سعادت فرمائے۔ جو بھی دین ہے وہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جو مقرر کیا ہے وہی حقیقت میں اصل دین ہے۔ شرع اللہ تعالی للمسلمین، اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے جو چیزیں مقرر کی ہیں وہی دین ہے۔ تو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں وہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آج کے دور میں اور آج کے زمانے میں عید میلاد النبی کا جشن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اہم چیز جو سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہے ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ جو عید اور جشن کا نام دیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، کیا یہ چیز نبی علیہ السلام سنت شریعت یا صحابہ سے اس کا کوئی وجود بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ اگرچہ صحابہ اور شریعت یا دین یا ائمہ یا قرآن یا حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو اس کو کرنا عین اجر اور ثواب ہے۔ تو جو چیز ان 4 طریقوں سے تمہارے پاس نہیں پہنچی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ میں نہ اجماع امت ہے نہ تابعین سے، تو وہ کبھی بھی دین اور ثواب نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز، کیا 12 ربیع الاول کے دن جو عید جشن میلاد کا منایا جاتا ہے، کیا کہ اس دن میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ثابت بھی ہے یا کہ نہیں؟ بس چند چیزیں ہیں ذرا سمجھنے والی۔ کیا اس دن یہ جشن منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کے دن، کیا آپ کی پیدائش اس دن ثابت بھی ہے یا کہ نہیں؟ جبکہ پیدائش کے بارے میں بڑے اقوال ہیں کہ آپ کی پیدائش 2 ربیع الاول کو، 4 ربیع الاول کو اور 8 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو اور ربیع الثانی کے مہینے میں، اور جو ہے رجب کے مہینے میں 10 محرم کو، 10 رمضان المبارک کو کسی نے لکھا، کسی نے کب لکھا، کسی نے کب لکھا۔ اسی لیے پیدائش میں جو ہے وہ اختلاف ہے، لیکن وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب وفات کے اوپر یہ امت متفق ہے، وعند جماہیر العلماء، جتنے بھی کثرت سے علماء ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ 12 کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ پیدائش کے وقت تو چند لوگ وہاں پہ موجود تھے مکہ میں، لیکن وفات کے ٹائم پہ تو ہزاروں کا مجمع صحابہ کرام کا موجود ہے۔ اب اتنے بڑے صحابہ کرام جس بات کی گواہی دے اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ایک بات، دوسری بات، میلاد کا مطلب ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جنم دینا۔
اب اگر نبی علیہ السلام کے پیٹ سے جنم دیا جاتا ہے انسان کو، تو جو لوگ جشن میلاد کا کر رہے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں خدا کے نور میں سے نور ہے، تو پھر میلاد منانے کا ان کو حق کرو۔ یا تو عقیدہ چھوڑیں کہ نبی علیہ السلام خدا کے نور میں سے نور نہیں ہے، یا عقیدہ چھوڑیں یا پھر میلاد کی رسم چھوڑیں۔ مذہب دلائل دینا یہ ہمارا حق ہے، اور بدعت کا رد کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ آگے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا یہ اس کے اوپر ہے۔ اگر بدعت کے ٹائم پہ اس بدعت کا رد نہ کیا جائے تو وہ علماء اللہ کے ہاں خائن شمار ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے وہ مولوی اور پیر جو ایک بدعت کا رد نہ کرے اس زمانے کے۔ اس لیے فتاوی حجاز کے مفتیان عظام کا وہ کہتے ہیں واجب علی علماء المسلمین بیان ذلک و انکار، کہ مسلمان علماء کے اوپر واجب ہے کہ اس بدعت کا رد کریں لوگوں کے سامنے، اور اس بات کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی چیز پیدائش میں اختلاف، وفات کے اوپر اتفاق۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام انسان ہیں، جو لوگ میلاد کا جشن کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کے نور میں سے نور ہے، یا تو نور والا عقیدہ چھوڑیں یا پھر میلاد چھوڑیں۔ تیسری بات، کیا نبی علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ میرے میلاد کا جشن مناؤ؟ یا صحابہ کرام نے حکم دیا؟ یا تابعین میں سے کسی نے ایسا کام کیا؟ یا جو چار مذہب فقہ کے اعتبار سے دنیا میں رائج ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں حنفی ہونے کا، کیا امام ابو حنیفہ سے یہ چیز ثابت ہے؟ چلو باقی اوپر کا معاملہ ہے، تم حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ چیز ثابت ہے؟ نہ تو نبی سے، نہ صحابہ سے، نہ ائمہ اربعہ سے، کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ چوتھی چیز، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو عیدیں دی ہیں من اعیاد الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی ساری عیدوں کو ختم کر کے اللہ نے تمہیں دو عیدیں دی، عید الفطر و عید الاضحیٰ، دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب تیسری عید کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا نہیں ہے۔ پانچویں چیز، نبی علیہ السلام کی خوشی اس طرح کرو جس طرح نبی علیہ السلام نے کی۔ دن یہ ہے کہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے، تاریخ کوئی مقرر نہیں، تو نبی علیہ السلام سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صمت یوم الاثنین، میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں لأنی ولدت فی ھذا اليوم، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوا۔ تو پیغمبر کی خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن پیغمبر پیدا ہوا اس دن روزہ رکھا جائے، اس دن کیا کیا جائے؟ سنت عمل یہ ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن یعنی سوموار اور جمعرات کو نبی علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں۔ سوموار کے دن آپ نے فرمایا میں پیدا ہوا اس وجہ سے آ کے میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں۔ اگر تمہیں محبت ہے پیغمبر سے تو پھر سوموار کے دن روزہ رکھو، آپ کی ولادت کا دن جو ہے، جو طریقہ ہے نبی علیہ السلام نے بتایا پھر اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ ذرا تم خود سمجھو کہ جس دن مسلمانوں کا روزہ ہوتا ہے اس دن عید کس کی ہوتی ہے؟ تو جس دن شیطان کی عید ہوتی ہے مسلمانوں کا اس دن روزہ ہوتا ہے۔
اب نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ میں سوموار کے دن پیدائش میری ہوئی ہے اور میں اس دن روزہ رکھتا ہوں. جس دن محمد روزہ رکھے تم اس دن خوشی کرو. پیغمبر روزہ رکھتا ہے تم اس دن عید کر رہے ہو. یعنی کسی طریقے سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. چھٹی چیز، صحابہ سے پڑھ کے کوئی پیغمبر کا محب اور عاشق ہو سکتا نہیں. کسی ایک صحابی نے ایک دن کے لیے بھی ایسا کام کیا ہے نہیں. اب دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر ابو لہب نے لونی اذان، ابو لہب نے لونی اذان بالفرض. چلو ابو لہب ہے کافر، اس کا لونی آزاد کرنا اس کو کوئی فائدہ دے سکا نہیں. یعنی کہ تم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہونے کا اور دلیل دیتے ہو کافر کی. اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو مسلمانی کا اور دلیل دے رہے ہو کافر کی. اور مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی قیاس بھی جائز نہیں اور یہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہو سکتے. لا يرث المسلم على الكافر ولا يرث الكافر على المسلم. کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. ابھی ان سے پوچھو او تلاش کرتے 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 کسی مسلمان کے پاس سے دلیل ملی نہیں. کسی مسلمان سے کوئی دلیل ملی نہیں. جہاں دلیل دی ہے جو ابو لہب کی دلیل، جس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کو قرآن بد دعا لیتا ہے، تم اس کو بطور نمونہ کے لیے پیش کرتے. اس سے بڑھ کے بھی کوئی شہادت ہو سکتی نہیں. ساتویں بات نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس چیز کا ہم نے حکم نہیں دیا اور وہ نیکی بھی ہو سکتی نہیں، وہ چیز مردود ہے مردود ہے مردود ہے. وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. آٹھویں بات حدیث میں جو دوسری آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو چیز ہم سے ثابت نہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. چاہے کتنی ہی زیب و زینت کی جائے، چاہے کتنے ہی جو ہے جھنڈے لگائے جائیں، چاہے کچھ بھی کیا جائے، وہ دین ہو سکتا نہیں. نامی بات جو ایسا کام کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صاحب بدعۃ ولا صلاة ولا زکاة ولا صوما ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعر من العجین. ایسا بدعت کرنے والے آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں. نہ فرضی نہ نفلی، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج، کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یخرج من الاسلام کما تخرج الشعر من العجین. ایسے اسلام سے خارج ہوتا ہے جیسے آٹے سے بال کو خارج کر دیا جاتا ہے. 10ویں چیز جو ایسے کام کا تعاون کرتا ہے، بدعت والے کام میں جا کے تماشا دیکھتا ہے یا وہاں پہ جا کے تعاون کرتا ہے یا ان کی تعظیم کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام. بدعتی آدمی کا تعاون کرنے والا بندہ بھی اسلام کی دیوار کو گراتا ہے. یہ 10 بڑے دلائل، اس کے علاوہ ہزاروں دلائل یہ ایسے ہیں جن کی کوئی جواب دینے کی طاقت رکھتا نہیں. اب دیکھ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ کریم نے موت کا فیصلہ کیا. اب جس دن سے سفر کے مہینے کی آخری سوموار کو نبی علیہ السلام جو ہے بیمار ہونا شروع ہوئی اور یکم ربیع الاول سے آپ کی بیماری میں شدت آنی شروع ہوئی. بات کو ذرا غور سے سمجھنا.
یکم ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی بیماری میں شدت آنی شروع ہوئی اور یکم ربیع الاول سے صحابہ کے غم میں شدت آنی شروع ہوئی. اب یہ لوگ یکم ربیع الاول سے ہی خوشیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. جو پیغمبر کے اوپر شدت کے ایام ہیں، جو صحابہ کے اوپر غم کے ایام ہیں، ان ایام میں تم خوشیاں کرنی شروع کر دو. پیغمبر کے اوپر شدت ہے اور یکم ربیع الاول سے لے کے 11 ربیع الاول تک 12 ربیع الاول تک نبی علیہ السلام کے ایام یہ شدت کے ایام ہوتے ہیں. انہی ایام میں تم خوشیاں کرنی شروع کر دو. دنیا کے ایام میں سے یہ 12 دن صحابہ کرام کے اوپر قیامت کی طرح ہے. صحابہ ان دنوں میں غم زدہ ہے. کیسا تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہے جس دن صحابہ کے اوپر صفے ماتم ہے، صحابہ کرام غم زدہ ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں. تو انہی ایام میں خوشیاں کرنی شروع کرے اور دعویٰ کرے میں محمد سے محبت کرنے والا ہوں. تو دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر کے صحابہ کا عاشق ہوں. اب پوچھ صحابہ کرام سے کہ یکم ربیع الاول سے لے کے صحابہ کرام ایام مسجد نبوی میں گزار رہے ہیں. فرماتے ہیں یبکون، لوگ غم کی وجہ سے آکے نڈال ہیں. صحابہ اپنے گھروں کی طرف نہیں جاتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کی وفات کا زمانہ گزر گیا تو جمعرات کا دن تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہزاروں کی تعداد میں جن کے شاگرد تھے اور 8 ربیع الاول کا دن تھا جمعرات کا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر پڑھا رہے تھے اور سورۃ مرسلات پہ پہنچے. تو عبداللہ ابن عباس رک بیٹھا. آگے شاگرد جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ ابن عباس، فرمایا تمہیں پتا ہے یہ 8 ربیع الاول کا دن کون سا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا. انہوں نے کہا لا واللہ لا نعرف، اللہ کی قسم پتہ نہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا خمیس کے دن 8 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام نے مغرب کی آخری نماز ہمیں پڑھائی اور اس مغرب کی نماز میں نبی علیہ السلام نے یہ سورۃ المرسلات تلاوت کی. آخر صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة المغرب وقرأ فیہا سورۃ المرسلات. تو ابن عباس فرماتے ہیں وہ کیفیت، وہ حالت جو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی محمد کے پیچھے، کہ مسجد میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. اب وہ ایام شدت کے ایام تھے جو ایک سختی، تکلیف اور شدت کے ایام ہیں. ان ایام میں ظالموں تم خوشی کرو اور دعویٰ کرو کہ ہم پیغمبر سے محبت کرتے ہیں. اب صحابہ کی حالت کیا ہے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام نے 7 مہینے پہلے صحابہ کرام کی ذہن سازی کرنے شروع کر دی. صحابہ کرام کو بتانا شروع کر دیا کہ لوگوں میں محمد کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. وہ خیبر کے طور کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے صحابی کو عوف بن مالک کو فرمایا اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيَّ السَّاعَةِ، میرے ساتھی 6 چیزوں کو شمار کرنا، جب تک یہ 6 چیزیں نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت آ سکتی نہیں.
ان میں سے سب سے پہلی چیز موت تھی، سب سے پہلے میں محمد کے اوپر موت آنے والی ہوں۔ ایک چیز، رمضان المبارک کے مہینے میں دارس القرآن مرتين، جبریل نے 2 دفعہ نبی علیہ السلام کو قرآن سنایا ہے اور سنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا کے فرمایا، یا ابنتی یا فاطمہ انی ارا ان الاجل قد اقترب فاصبری یا فاطمہ ولیس هناك امرأة تكون ستكون أعظم مصيبة منك إذا كنت أعظمهم مصيبة فتكوني أعظمهم صبرا اصبري يا فاطمة۔ او میں محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا، میں پیغمبر کیا دیکھتا ہوں کہ میری موت کا زمانہ قریب ہے، تو بیٹی مسلمانوں میں سے کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کے اوپر اتنا بڑا غم آنے والا ہے، تیرے اوپر بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ وَإِن كُنتِ أَعْظَمُهُمْ مُصِيبَةً سَتَكُونِي أَعْظَمُهُمْ صَبْرًا اصْبِرِي يَا فاطمة۔ او میری بچی، اگر تیرے مصیبت بڑی آنے والی ہے تو تم نے صبر بھی بڑا کرنا ہے، اس لیے وَإِنَّكِ كُنتِ أَوَّلُ بِي لِحَاقًا مِنْ أَهْلِي، اس لیے کہ میں محمد کے ساتھ سب سے پہلے میرے خاندان سے تیری میری ملاقات ہونے والی۔ یہ 6 مہینے پہلے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر دی۔ حج کے ایام میں نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، لوگوں لعلی لا احج بعد حجتی هذه، لعلی لا اراکم بعد عامی هذا بهذا الموقف ابدا۔ تیسری روایت میں فرمایا، لعلی لا القاکم بعد عامی هذا خذوا عنی مناسککم، قیامت تک دوبارہ مجھے اس جگہ کے اوپر کھڑا ہوتا نہ دیکھو گے۔ لعلی لا اراکم بعد عامی هذا بهذا الموقف، قیامت تک دوبارہ مجھے یہاں پہ کھڑا ہوتے نہ دیکھو گے۔ جلدی کرو، خذوا عنی مناسککم، آج میں محمد سے طریقے سیکھ لو، مناسک حج کے جو ہیں وہ مجھ سے سیکھ۔ پھر 10 ذی الحجہ کے دن یوم النحر نبی علیہ السلام نے پہلے جمرے کی رمی کی ہے، کر کے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، شاید کہ اس سال کے بعد میں محمد تمہیں نہ دیکھ سکوں، ولا ترونی ولا اراکم، نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا نہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر اشارہ دی، پھر نبی علیہ السلام طواف زیارت کا کر کے صحابہ کرام کو جمع کیا ایام حج میں۔ آپ نے فرمایا، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فیقبض روحی فاجیب، لوگوں میں محمد ابن عبداللہ اللہ کریم کا رسول ہوں اور انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے اوپر اللہ کریم کا فرشتہ آئے، فیقبض روحی، میں محمد کی روح نکالنے کے لیے، لیکن اللہ کی قسم فوجیب، میں محمد بھی انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تُصَوِّرُوا وَجْهِي، قیامت کے دن میں محمد اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، او خیال کرنا میری سنت کا، فلا تصوروا وجهي،
میرے چہرے کا حیا کرنا، میرے دین کا خیال کرنا، میں محمد کی شریعت کا خیال کرنا، کہیں کچھ خرافات کو اندر داخل نہ کرنا، بدعات کو اندر داخل نہ کرنا، اپنی طرف سے چیزیں بنا کے میں محمد کی شریعت میں داخل نہ کرنا۔ ایاکم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ او بچ جانا نئے نئے کاموں سے، خیال رکھنا میں محمد کی شریعت کا خیال کرنا، میری سنت کا، میں محمد کے چہرے کا حیا کرنا۔ قیامت کے دن کہیں مجھے تمہارا منہ ایسا نہ دیکھنا پڑے کہ تم بدعات کر کے میرے سامنے آؤ۔ سن لو اگر بدعت والے کام کر کے آئے تو سحقن لمن غیر بعدی، میرے اور تمہارے درمیان پھر ایک پردہ حائل ہوگا۔ قیامت کے دن میں محمد تمہیں نہیں دیکھوں گا، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ ثم یحال بینی وبینہم، پوچھا جائے گا نہ کیوں ان لوگوں کو پیچھے جہنم کی طرف کیوں روکا گیا ہے؟ فرمایا انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا لمن غیر دینی لمن بدل دینی لمن غیر بعدی۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ نے جانتے تھے ان لوگوں کا دعویٰ اسلام کا تھا، لیکن انہوں نے تمہارے دین کے اندر تغیر تبدل کر دیا، اپنی طرف سے بدعتیں نکال کے اس کو دین اور نیکی کا نام دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے سحقن، اللہ ان کو دفع کرے، کافر ظالموں کو میں محمد دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ نبی علیہ السلام 3 مہینے پہلے بھی یہ سارے اشارے جو ہیں اپنی موت کی طرف دیتے رہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ جتنی محبت صحابہ کرام کو مجھ سے ہے، اچانک یہ لوگ اتنا بڑا مصیبت اور غم برداشت کر سکتے نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام پورے 7 مہینے پہلے صحابہ کرام کی یہ تربیت کرتے تھے کہ صحابہ میں محمد کے اوپر موت آنے والی، یعنی تاکہ ان کا عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اگر پیغمبر دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیغمبر کا دین قیامت تک مل سکتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام غزوہ احد سے واپس آ رہے، جہاں پہ احد کے مقام احد والے شہداء تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ابھی قریب جلدی میں محمد سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ملنے والا ہوں۔ وہاں پہ دعا کر کے نبی علیہ السلام واپس آ رہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا اشتقت لاخوانی۔ نبی علیہ السلام اچانک راستے میں رونا شروع کر دیا۔ ابو ویحبہ صحابی کہتا ہے لماذا تبکیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر اتنا سا روکتا آپ کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشتقت لاخوانی، آج میں محمد کے جو بھائی ہیں ان کے شوق نے مجھے رلا دیا ہے۔ پوچھا صحابی نے اللہ کے پیغمبر من ہم اخوانک ولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ ہم آپ کے بھائی ہیں اللہ کے پیغمبر۔ آپ نے فرمایا لستم اخوانی بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو۔ پوچھا من ہم اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ کے بھائی کون ہیں؟ جن کے شوق میں محمد کے آنسو گرتے ہیں، جن کے شوق اور محبت اور ملاقات کے لیے پیغمبر نے آنسو بہائے ہیں۔ پوچھا صحابی نے من ہم اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اللہ کے پیغمبر آپ کے بھائی کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم سیاتون من بعدی یؤمنون بی ولم یرونی، او میرے صحابی میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں۔ انہم سیاتون من بعدی، میں محمد کے بعد دنیا میں آئیں گے، انشاءاللہ کے پیغمبر ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا یؤمنون بی ولم یرونی، وہ میں محمد پہ ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ میری شریعت کو چھوڑیں گے نہیں، وہ خاندان کو چھوڑ دیں گے، قبیلے کو چھوڑیں گے، برادری کو چھوڑ دیں گے، ساری دنیا کو ترک کریں گے، لیکن یؤمنون بی، تو میں محمد کی سنت اور شریعت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا ان کے لیے انعام کیا ہے؟ فرمایا طوبیٰ، ان کو میں محمد کی طرف سے مبارک دے دو۔ اگر پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرے تو محمد کا بھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تمہیں فرمایا کہ وہ جو بغیر دیکھے میں محمد کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اور وہ خرافات کی طرف نہیں جائیں گے، وہ بدعات کی طرف نہیں جائیں گے، وہ میری سنت اور شریعت کو پکڑ کے رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، ادھر صحابہ کرام زارو قطار غم کی وجہ سے آ کے نڈھال ہیں کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ایام گزرتے رہے، 8 ربیع الاول کو جمعرات کے دن لیکن اس 8 ربیع الاول کو خمیس اور جمعرات کا دن عشاء کے ٹائم کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، پوچھا ما هذه الاصوات، عائشہ صدیقہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ مسجد سے یہ آوازیں کیسی آ رہی؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر اصحابک یخافون علیک فیبکون، آپ کے صحابہ وہ رو رہے ہیں آپ کے فراق اور مرض کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حریقوا علیہ من 7 قرب لعلی آخذ الی الناس، میرے اوپر پانی بہاؤ، بخار کی شدت ہے، شاید کہ کچھ بخار کم ہو تاکہ میں صحابہ کرام سے چند باتیں کر سکوں۔ ایک دفعہ پانی ڈالا ہے فاغمی علیہ، نبی علیہ السلام کو اٹھے ہیں، پھر آپ کے اوپر بے ہوشی آئی۔ ثم صب علیہ الماء، دوبارہ پانی ڈالا جاتا ہے، پھر جو ہے پھر آپ کے اوپر بے ہوشی آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم ینتظرونک، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین کہنے لگی اللہ کے پیغمبر وابو بکر رجل اسیف، وہ بڑا نرم دل آدمی ہے، وہ آپ کے مسلح پہ کھڑا ہو کے اس وقت آپ کو نہیں دیکھے گا تو ابو بکر سے یہ چیز برداشت نہیں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جاؤ صدیق کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کہنے لگی امہات المؤمنین اللہ کے پیغمبر کیا عمر کو کہہ دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کن صواحب یوسف، او یوسف علیہ
الصلوۃ والسلام کی طرح عورتوں کی طرح نہ بن جاؤ، جیسے وہ عورتیں باتیں کرتی تھیں ایسا نہ کرو۔ جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کی قسم اللہ کریم انکار کرتا ہے کہ جہاں پہ صدیق ہو وہاں پہ مصلی امامت پہ دوسرا بندہ کھڑا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تعالی ان یؤمہم فیہم ابو بکر، اللہ کریم انکار کرتا ہے جس قوم میں صدیق ہو وہاں پہ کوئی مصلی امامت پہ دوسرا بندہ کھڑا ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ صدیق اکبر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امہات المومنین سے اجازت دے کے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں موجود آخری ایام نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارے۔ اب اتوار کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خفت محسوس ہوئی، ذرا بیماری نے قلت آئی ہے، بخار کم ہوا ظہر کے ٹائم کے اوپر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو میں صحابہ سے کوئی چند باتیں کر لوں۔ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، صحابہ کرام کے چہروں کے اوپر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ محمد رسول اللہ آکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر مبارک کی 3 سیڑھیاں ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو گئے، اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں۔ صحابہ کرام یہ ایام مسلسل جو ہیں مسجد میں گزار رہے ہیں، 1 ربیع الاول سے لے کے 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتک بالمانہ، اپنے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ 7 دینار اس وقت محمد کی میراث ہے، 7 دنانیر وتصدقا ب7 دنانیر، اس وقت پیغمبر کی پوری میراث جو ہے وہ 7 دینار ہے۔ کتنی ہے؟ 7 دینار۔ آپ نے 7 دینار صدقہ کیا ہے۔ کیوں صدقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی نبی دنیا سے جاتے ہیں ان کی میراث تقسیم ہوتی نہیں ہے، ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ تو نادان لوگ ہیں، کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے کہا ہمیں پیغمبر کی میراث کو، پیغمبر کی میراث کا مطالبہ کر دیا تو نبی علیہ السلام کی میراث 7 دینار تھی۔ وہ کہتے باغ فتح والا جو ہے ہم نے مطالبہ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حالانکہ حضرت فاطمہ نے ایک دفعہ بھی مطالبہ نہیں کیا ڈائریکٹ حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت علی سے بات کی، حضرت علی اور حضرت عباس کے سامنے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آگے حدیث سنائی نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، جو بھی ہماری میراث ہو وہ ساری صدقہ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ جو 7 دینار تھے نبی علیہ السلام نے خود صدقہ کر دیا۔ وَوَهَبَ سِلَاحَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، نبی علیہ السلام نے اپنا اسلحہ مسلمانوں کو ہبہ کیا ہے، اسلحہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہبہ کیا، غلاموں کو آزاد کیا، 7 دینار جو میراث محمد کی ہے اس کو صدقہ دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کھڑا ہو کے خطبہ دینے لگے، فرمایا اوصیکم وبنفسی، او میرے صحابہ کرام پہلی بات سنو، انی سمعت انکم تخافون علی، میرے صحابہ بلغنی انکم تخافون علی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ میرے بارے میں ڈر رہے ہو۔ حل اخلد نبی قبلی اذا اخلد نبی قبلی وانا اخلد فیکم،
میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں سے کیا کوئی ایک نبی بھی ہمیشہ رہا ہے؟ حل اخلد نبی قبلی، کیا میں محمد سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک نبی بھی ہمیشہ رہا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی نبی موجود ہے تو انا اخلد فیکم، تو میں محمد بھی تمہارے درمیان ہمیشہ رہوں گا۔ یہ بات کر کے آپ نے فرمایا سن لو، انا فرط لکم علی الحوض وانی لا اری الآن، میرے تمہارے رہنے کی جگہ یہ دنیا نہیں، وہ تو حوض کوثر والا مقام ہے، وانی لا اری الآن، اللہ کی قسم اس کو میں ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، موعدکم معی لیس الدنیا موعدکم معی عند الحوض، میری تمہاری ملاقات کی جگہ وہ حوض کوثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، من شرب منہ ولم یظمأ بعدہ ابدا، اس کی خاصیت کیا ہے؟ جس بندے نے میں محمد کے حوض سے پانی پیا وہ دوبارہ کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر کون بندے وہاں سے پانی پیئیں گے؟ کون بندے پانی پیئیں؟ فرمایا وہ پانی پیے گا جس کے دل میں ایمان میں محمد کی شریعت کے مطابق ہے، جس کا طریقہ میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے۔ فرمایا وہ تو میرے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، لیکن جنہوں نے میں محمد کی شریعت کے خلاف کیا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو میرے حوض کوثر کے قریب بھی آنے نہیں دے گا۔ اس لیے اگر پیغمبر کے حوض سے پانی پینا چاہتا ہے تو پیغمبر کی شریعت کے مطابق زندگی گزار، ان خرافات سے ہٹ کے رہے۔ آپ نے کہا میرے صحابہ، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ تعالی بین ان یؤتیہ زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ، فبکى ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقام فقال فدیتک نفسی ومالی وعمی وخالی وکل شیء ما املک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقالوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الشیء، فقال النبی ان عبدا خیرہ اللہ تعالی، فبکى ابو بکر فقال صلی اللہ علیہ وسلم دعوه ابا بکر فإن أمن الناس علی فی صحبته وماله۔ او لوگو سن لو ان عبدا خیرہ اللہ تعالی، ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو میرے پاس آ جائے۔ فہو المخیر، وہ اختیار والا بندہ کون ہے؟ علماء لکھتی ہے وما فہموا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ابو بکر، کوئی بندے کے دل میں سمجھ نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام نے اس بندے کے بارے میں ذکر کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ سمجھدار بندہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ وہ اختیار والا بندہ جو ہے وہ محمد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ جس وقت حضرت ابو بکر نے یہ بات سمجھی ہے تو کہنے لگے کھڑے ہو کے فبکا ابو بکر، ابو بکر صدیق کی زور سے چیخ نکل گئی، اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر فدیت نفسی ومالی وابی وامی وخالی وکل شیء ما املک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر میری جان، میری ماں، میرا باپ، میرا قبیلہ، میرا خاندان، ہر وہ چیز میں آپ پہ قربان کروں جس کا میں صدیق مالک ہوں۔ تو نبی علیہ صحابہ کرام کہنے لگے اس کو دیا ابا بکر، نبی علیہ السلام تو کسی ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا دعونی ابا بکری، او میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہو، میرے صدیق کو کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم انا من الناس یدی فی صحبتی و مالی، او جتنے احسان صدیق کے میں محمد کے وجود پہ، اتنے احسانات تم میں سے کسی بندے کے کوئی نہیں۔ سن لو مکافاتہ فی الدنیا الا مکافات ابی بکر، اللہ کی قسم میں نے ساری دنیا کے بدلے دے دیے، لیکن صدیق کے بدلے دینے کی طاقت میں محمد میں کوئی نہیں، تو میں نے کیا کیا؟ مکافاتہ للہ، تو میں نے اللہ کریم کے حوالے کی، اللہ صدیق کے اتنے احسان ہے میں محمد بدلے نہیں دے سکتا، مہربانی کر صدیق کے احسانوں کے بدلے اللہ تو نے دینے ہیں، باقی لوگوں کے احسانات کے بدلے میں دوں گا، میں نے دے دیے ہیں، لیکن صدیق اکبر کے احسانوں کے بدلے میں محمد دے سکتا نہیں۔ سدوا والابواب كلها في المسجد الا خوف ابی بکر، وہ سارے دروازے بند کر دو جن کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں، جو دروازے صحابہ کرام دروازہ کھولتے مسجد میں داخل، آپ نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دو الا خوف ابی بکر، صرف صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اللہ کی قسم اگر اللہ کے علاوہ خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں افہمنا ابو بکر، اللہ کی قسم ہم میں سے سب سے زیادہ سمجھدار بندہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کوئی عام بندہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اختیار دیا ہے، پھر ہمیں پتہ چلا هو المخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ تو محمد ہے جس کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے۔ ساری باتیں کی، لمبی باتیں کی نبی علیہ السلام، اوصیکم بالمہاجرین اوصیکم بالانصار، اللہ اللہ فی المہاجرین، اللہ اللہ فی الانصار۔ او لوگو ڈر جانا اللہ کریم سے میرے صحابہ کے بارے میں، مہاجرین کا خیال کرنا، انصار کا خیال کرنا۔ او مہاجرین لوگو، انصار نے تمہیں جگہ دی ہے، انصار لوگوں نے تمہیں جگہ دی ہے، سب کا خیال کرنا۔ میرے مہاجر اور انصار صحابہ کے بارے میں لوگوں ڈر جانا۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی النساء، اللہ اللہ ما ملکت ایمانکم۔ وہ لوگوں نماز کا خیال کرنا، وہ لوگوں عورتوں کا خیال کرنا، وہ لوگوں میرے صحابہ کا خیال کرنا۔ آواکم اللہ، ایدکم اللہ، رفعکم اللہ، حفظکم اللہ، ثبتکم اللہ۔ پانچ دعائیں دی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو۔ او میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ جائے پناہ کی جگہ ہے، او میرے صحابہ اللہ کریم تمہاری حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ تم کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ تم کو ثابت رکھے، اللہ تعالیٰ تم کو صبر عطا فرمائے۔ پانچ دعائیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دی ہے۔ آواکم اللہ، ایدکم اللہ، حفظکم اللہ، رفعکم اللہ، ثبتکم اللہ۔ ابلغوا منی السلام قل من سیتبعنی من امتی الی یوم القیامہ۔ وہ لوگوں میرا ایک پیغام ہے میں محمد تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا اللہ کے پیغام؟ فرمایا ابلغوا منی السلام قل من سیتبعنی من امتی الی یوم القیامہ۔ او میرا سلام دینا میرے ہر امتی کو، اللہ
کہ پیغمبر ہر بندے کا دعویٰ آپ کی امت کا ہوگا، کس کو سلام دیں؟ فرمایا ابلغوا منی السلام قل من سیتبعنی، ہر میرے اس امتی کو سلام دینا جو میں محمد کی پیروی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ہر اس امتی کو سلام دینا جو میں محمد کی پیروی کرے۔ قل من سیتبعنی من امتی الی یوم القیامہ، قیامت تک ہر میرا امتی جو آنے والا ہے، تجھے مبارک ہے کہ محمد نے تمہاری طرف سلام بھیجا۔ یہ تو معمولی بات ہے، کیا تو اس قابل ہے کہ محمد نے تیرے لیے سلام بھیجا؟ اگر پھر بھی تو پیغمبر تیرے فراق میں، تیرے شوق میں جس محمد کے آنسو کے، کیا تیرے دل میں محمد کی ملاقات کا شوق نہیں آتا؟ اس پیغمبر نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے، تو اس محمد کے لیے ہمیشہ درود پڑھ، اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ نے فرمایا اس کو سلام دینا جو میری پیروی کرے، تو جو میری سنت کے خلاف چلے اس کو میں محمد کا سلام نہیں دینا۔ پیغمبر کی پیروی کیا ہے؟ کیا اپنی عقل سے سوچ کے لے تو کیا یہ جشن میلاد کا محمد نے کیا یا صحابہ نے کیا؟ کیا یہ پیغمبر کی سنت کے مطابق کام ہے؟ یہ بہت بڑی بدعت عظیم ہے، اس لیے کہ اس دن میں نبی علیہ السلام کی وفات ہے اور یہ پیغمبر کی اہانت کرے، پیغمبر کی اہانت ہے اس کام کرنے میں۔ اب نبی علیہ السلام یہ خطبہ دے کے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آئے۔ فجاء الحسن والحسین، محمد کریم کے نواز حضرت حسن اور حسین آئے۔ فقبلہما، نبی علیہ السلام نے اپنے حسن اور حسین کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا بیٹا اللہ کریم کے حوالے میں محمد ابھی دنیا سے جانے والا ہوں، بوسہ دے کے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ تسلی دی ہے، تسلی دے کے اسی طرح رات گزرنے لگی۔ اب صحابہ کرام پھر پریشان ہیں، مسجد میں اسامہ بن زید کو بھیجا، لیکن پیچھے سے خبر ملی کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ حضرت اسامہ بن زید مقام جرف سے آگے نہیں گئے، وہاں پہ رک گئے کہ کوئی ہمیں خبر ملے کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام محمد کی جدائی برداشت کر سکتے نہیں۔ حضرت معاذ کو جس وقت یمن کی طرف بھیجنے لگے نبی علیہ السلام، حضرت معاذ سوار ہو کے آگے جانے لگے۔ فمشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، نبی علیہ السلام یوں جلدی سے پیچھے جا رہے ہیں، حضرت معاذ کے پیچھے۔ نبی علیہ السلام پیچھے جا کے وہاں پہ حضرت معاذ کو پکڑ کے روک کے نبی علیہ السلام گلے ملے معاذ کے، فرمایا یا معاذ لا تلقانی بعد عامی ھذا لعلک ان تمر بمسجدی او قبری۔ او میرے ساتھی معاذ ابن جبل، اللہ کی قسم کہ شاید تم یمن کی طرف جا رہے ہو، شاید کہ میں محمد کی دوبارہ تیرے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او قبری، شاید کہ جس وقت تو واپس آئے یا تو تمہیں محمد کی مسجد سے گزر سکے گا یا پھر میری قبر سے گزر سکتا ہے، لیکن میری تیری دوبارہ ملاقات ہونے والی نہیں ہے۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ جو ہے واپس رک گئے کہ ابھی میرے اندر تو ہمت کوئی نہیں جانے کی، میں انتظار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ محمد کو صحت دے دے تو چلا جاؤں۔
یعنی کتنی محبت ہے صحابہ کرام بے شک کہ وہ پیغمبر کی جدائی برداشت کر سکتے نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے. سوموار کا دن یوم الاثنین ثانی عشر من شہر ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا دن اور سوموار کا دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں فجر کی نماز کا ٹائم ہے. فرمایا دیکھو ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. مسلسل 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں. نماز حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں خفت آئی ہے. آپ نے وہ پردہ مبارک ہٹایا عائشہ صدیقہ کے حجرے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ پردہ ہٹا کے سبحان اللہ. چہرہ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی طرف کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ما اجمل ولا اطبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا اليوم. اللہ کی قسم اندھیری رات میں یوں چمک آئی ہے جیسے اندھیری رات کے قائم پہ سورج طلوع ہوتا ہے. کہتی ہے نخاف نفترن فی الصلاۃ، ہمیں ڈر لگا کہ جلدی ہم نماز توڑ کے کہیں محمد رسول اللہ سے نہ مل جائیں. تو حضرت صدیق نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام آنے لگے ہیں. حضرت صدیق پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے فرمایا اتموا صلاتکم وارخوا الستر. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پوری کرو نماز پوری کرو. صحابہ کہتے ہیں فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحک النبی. سوموار کے دن 2 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی. کتنی دفعہ؟ 2 بار. سوموار کے دن جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے 2 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی. اب یہ دونوں دفعہ مسکراہٹ جو آئی کہاں پہ آئی اور کس لیے آئی اور کیوں آئی؟ یہ ہیں وہ صحابہ جو پیغمبر کی مسکراہٹیں شمار کر سکتے ہیں. اگر یہ دین ہوتا جشن میلاد والا تو کیا اس کو بیان نہ کرتے؟ جاہل لوگ ہیں انہوں نے پیغمبر کی سنت اور شریعت کو تماشا بنا دیا، لوگوں کو بدعت کی طرف لگا دیا. یہ دین نہیں، یہ بدعت ہے. اتنی بڑی بدعت ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی بدعت روئے زمین پہ ہے ہی نہیں. جس دن پیغمبر کی وفات ہے تم اس دن خوشی کرو. یہ یہودیوں کا شیوا ہے. صحابہ سے پوچھ جس دن محمد کو دفن کر رہے تھے، جس دن پیغمبر کی وفات تھی، اس دن مدینے میں خوش ہونے والے لوگ کون تھے؟ اس دن یہود و نصارہ تھے. جس دن پیغمبر کی وفات ہوئی اس دن خوشی کرنے والے وہ یہود و نصارہ تھے. مسلمانوں کے اوپر تو قیامت ہے، صحابہ تو بے ہوش ہیں، لیکن یہود و نصارہ جو ہے وہ جشن منا رہے تھے. اس دن فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحک. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ ہم نے آخری مسکراہٹ دیکھی محمد کے چہرے پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس دن سے زیادہ جمال و حسن و خوبصورتی میں ہم نے نبی علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اتموا صلاتکم. جس وقت لوگ ہٹنے لگے وارخوا الستر، نبی علیہ السلام نے وہ پردہ نیچے کر دیا. نبی علیہ السلام واپس حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے. وہیں پہ نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے. نماز پڑھ کے ان میں سے ایک بندہ بھی ادھر ادھر جاتا نہیں ہے. انتظار میں، کس انتظار میں؟ شاید کہ نبی علیہ السلام کی ہمیں زیارت جو ہے وہ دوبارہ نصیب ہو.
وہ کہتے ہیں ابھی آخری ایام میں یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک تم تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ اکثر صحابہ کرام کانوا یبیتون اللیالی فی المسجد، صحابہ کرام راتیں گزار رہے ہیں مسجد میں کہ شاید کہ کسی ٹائم پہ نبی علیہ السلام آئے تو ہمیں زیارت نصیب ہو، تاکہ ہم لوگوں کو بھی یہ چیز بتا سکے کہ اس ٹائم پہ میں نے محمد کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کے ہاں یہ عزت اور تعظیم ہے، بے شک پیغمبر کی زیارت بے شک یہ کوئی معمولی معاملہ تو نہیں ہے نہیں ہے۔ کہ جنہوں نے محمد کی زیارت کی ہے وہ گندم کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں دے تو روئے زمین کی دولت دے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ ان کے پاس جو بڑا اعزاز ہے وہ صحبت شرف محمد کا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ اللہ نے انہیں کو اعزاز دیا ہے، اس جیسا کوئی اور آدمی ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام واپس گھر میں آئے، آکے اتنی دیر میں سورج نکل رہا ہے، نبی علیہ السلام کچھ دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، وَاسْتَدَّ الضُّحَىٰ وَطَلَعَتِ الشَّمْسِ، سورج نکل آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ذرا پریشان، نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا دَرُّكِ يَا عائشہ، عائشہ صدیقہ کیوں غمزدہ ہوتی ہے؟ اگر میں محمد کی زندگی میں تو دنیا سے چلی گئی، اگر میں محمد کی زندگی میں تو دنیا سے چلی گئی عائشہ، اللہ کی قسم وغسلتک وصلیتک وکفنتک وصلیت علیک، سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ اگر میں محمد کی زندگی میں تو چلی گئی تیرا نقصان کوئی نہیں، غسل میں محمد دوں گا، کفن میں محمد دوں گا، ادفن کے تجھے قبر میں محمد خود اتاروں گا، تیرے اوپر میں نماز جنازے کی بھی پڑھوں گا۔ عائشہ صدیقہ تجھے غم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، لیکن عائشہ صدیقہ کی فضیلت کو ذکر کیا ہے۔ عائشہ تیری فضیلت اتنی ہے، اللہ کی قسم اگر تو میری زندگی میں چلی گئی تو میں محمد تیرے کفن دفن کے سارے انتظامات میں خود کروں گا، تیرے لیے جنازے کی دعا بھی میں محمد کروں گا۔ کہتی ہے نبی علیہ السلام میرے ساتھ باتیں کرتے رہے، اتنی دیر میں فجا اخی عبد الرحمن ابن ابی بکر، میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اندر آتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نہری، نبی علیہ السلام میری ٹھوڑی اور گردن کے درمیان محمد کا سر مبارک ہے، نبی علیہ السلام کی پیشانی مقدس پہ پسینہ آیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَأَخَذْتُ يَدَهُ فَمَسَحْتُ عَرَقَ، میں نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی انگلی مبارک سے یوں پسینہ صاف کیا، تو کہتے ہیں تم نے اپنی انگلی سے کیوں نہیں عائشہ صدیقہ کیا؟ عائشہ تم نے محمد کا ہاتھ پکڑ کے محمد کی انگلی سے پسینہ پیشانی سے کیوں صاف کیا؟ تو نے اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں کیا؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لِأَنَّ يَدَهُ أَكْرَمُ مِنْ يَدِي، اللہ کی قسم محمد کا ہاتھ میرے ہاتھ سے اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا میں کسی بہانے سے محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں تاکہ پتہ چلے کہ آخر ٹائم پہ محمد کا ہاتھ عائشہ کے ہاتھ میں، محمد کا ہاتھ عائشہ کے ہاتھ میں۔ اتنی دیر میں میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آتا ہے، فجعلہ یصاب، اس کے ہاتھ میں مسواک ہے، فرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے دیکھا
تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اتريد السواك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کے فَلَيَّنْتُهُ بِأَسْنَانِي، میں مسواک کو لے کے اپنے دانتوں سے نرم کیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا، نرم کر کے میں نے محمد کریم کو دیا ہے۔ تو میرے دانتوں سے نرم کی ہوئی مسواک محمد نے کی ہے۔ سبحان اللہ، مسواک کر کے دانت مبارک جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پہلے صاف ہے، موتیوں کی طرح چمکنے والے، لیکن سنت کو پورا کیا۔ نبی علیہ السلام نے مسواک کیا، وہ جو میں نے پسینہ اتارا وہ میرے کپڑوں پہ گرا، ہاتھ محمد کا، پسینہ بھی محمد کا، میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں، پسینہ میں نے اس طریقے سے اتارا تاکہ میں عائشہ کے وجود پہ گرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخر ٹائم پہ محمد کا پسینہ میں عائشہ پہ گرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے مسواک کی ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَاشْتَدَّ الضُّحَىٰ، سورج مکمل نکل چکا ہے، دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے آواز آنے لگی، فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا جبریل ومعی ملک الموت۔ اللہ کے پیغمبر عائشہ کے دروازے پہ جبریل ہے، اللہ کے پیغمبر جبریل آپ سے اجازت مانگتا ہے وَمَعَيَ مَلَكُ الْمَوْتِ وَيَسْتَعْذِنُ مِنْكُمْ وَلَمْ يَسْتَعْذِنْ بَعْدَكَ أَبَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ ملک الموت بھی ہے، وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، آپ کے بعد قیامت تک وہ کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ طیبہ، اللہ نے شرف دیا ہے جس نے جبریل کی ڈائریکٹ آواز سنی ہے۔ یہ بیان کرنے والی عائشہ صدیقہ فرمایا میں سن رہی ہوں کہ جبریل آواز دے کے یہ باتیں کر رہا ہے، تو معی ملک الموت وراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدری بین صحری و نہری، نبی علیہ السلام کا سر مبارک میری تھوڑی گردن کے درمیان ہے، میری نظر محمد کے چہرے پہ، محمد کی نظر میں عائشہ کے چہرے پہ، میری نظر محمد کے چہرے پہ، محمد کی نظر میں عائشہ کے چہرے پہ۔ سبحان اللہ، ادھر سے آواز آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تعال یا جبریل، جبریل تمہیں اجازت ہے۔ کہتے جبریل بھی آیا ہے، ملک الموت بھی آیا ہے، آگے کہنے لگا نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنی ربی الیک ان اخیرک بین البقاء فی الدنیا و بین الآخرہ۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے میرے محمد کو اختیار دے، اگر میرا پیغمبر دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو روح نہ نکالنا، محمد کو رہنے دینا، اگر میرا پیغمبر میری ملاقات پہ راضی ہو تو محمد کی روح نکالنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اخترت ما عند اللہ، سبحان اللہ، سبحان میں نے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کیا ہے، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ باتیں سن رہی ہوں تو میں نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا اخیرتا اخیرتا اخیرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ نے پسند کیا اللہ کریم کے پاس جانے کو۔ اخیرتا اخیرتا،
فرمایا میں سمجھ گئی کہ ابھی نبی علیہ السلام کے آخری لمحات ہیں. اللہ کے پیغمبر آپ نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کیا ہے. فرمایا بل الرفیق الاعلی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جبریل امین میرے جو ہے ملک الموت جو ہے وہ میرے سر کے اوپر کھڑا ہو کے، اس لیے کہ محمد کا سر میری گود میں، محمد کا سر میری گود میں یوں کھڑا ہو کے ملک الموت کہنے لگا اخرجی ایتھا الروح الطیبہ روح محمد ابن عبداللہ، روح محمد ابن عبداللہ فربک راضیا غیر غضبان. او پاکیزہ، او پاکیزہ روح، او طیب روح، او پاک روح، او محمد ابن عبداللہ کی روح، اخرجی الی ربک، اخرجی الی ربک ربک راضیا غیر غضبان. اپنے رب کی ملاقات کے لیے نکل آؤ، اس لیے تیرا رب تمہارے اوپر راضی ہے. وَرَبُّكَ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانٍ. تمہارا رب جو ہے وہ ناراض نہیں. اللہ کریم تمہاری ملاقات کا شوق رکھتا ہے. محمد کریم. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بس یہ آواز جس وقت میں سن رہی ہوں، یہ آواز میں نے سنی ہے. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم. نبی علیہ السلام نے میں عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھ کے مسکراہٹ آئی محمد کے چہرے پہ. نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کب؟ آخری ٹائم پہ جس وقت نگاہ عائشہ کی طرف ڈالی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دو مسکراہٹ سوموار کے دن نبی علیہ السلام 2 دفعہ مسکرائے. پہلے مسجد میں دیکھا تو کیوں مسکرائے نبی علیہ السلام؟ نبی علیہ السلام کیوں مسکرائے؟ اس لیے مسکرائے کہ مصلی امامت پہ صدیق ہے. سبحان اللہ. مصلی امامت پہ صدیق ہے. میرے سارے صحابہ نے صدیق کو امام مانا ہے. آخری مسکراہٹ یا تو آئی صدیق کو دیکھ کے یا پھر آئی صدیقہ کو دیکھ کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخری مسکراہٹ یا وہ صدیق کو دیکھ کے آئی ہے یا پھر صدیقہ کو دیکھ کے. آخری مسکراہٹ اب حضرت نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھ کے مسکرائے. ساری دنیا کی دولت ایک طرف، محمد کی مسکراہٹ کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَسَقُلَ رَأْسَهُ. نبی علیہ السلام کا سر مبارک وزنی ہوا. ما انی عارف، اللہ کی قسم مجھے کوئی سوجا نہیں، میں کیا کروں. جلدی سے میں اٹھ کے جا کے میں نے وہ پردہ ہٹایا. ایک بات یہاں پہ عائشہ صدیقہ نے کی، کہتی ہے میں نے وہ پردہ ہٹایا، میں نے وہ دروازہ کھولا، وہ پردہ ہٹایا جس سے صرف نبی علیہ السلام نکلتے تھے، کوئی دوسرا بندہ نکلتا نہیں تھا. بے شک، بے شک. یخرج النبی ولم یخرج احد من غیرہ. میں نے وہ دروازہ کھولا جدھر سے صرف نبی علیہ السلام نکلتے تھے، کوئی دوسرا بندہ. تو میں دروازے پہ کھڑی ہو کے اونچی آواز سے میں نے کہہ دیا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آواز لگانے کی دیر لگی ہے. اللہ کی قسم صحابہ کرام بے ہوش ہو کے گرنا شروع ہوئے. حضرت علی اپنی جگہ پہ بے ہوش ہو کے گرے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اٹھنے کی ہمت نہیں، یوں دیوار کا آسرا لے کے اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں. عمر ابن خطاب جلال میں آیا ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں. فاطمہ الزہرا کہنے لگی یا بتا الی جبریل لنا، یا بتا من ہوا جنت الفردوس ماوا. او ابا جی تم اپنی اصلی منزل جنت ماوا میں چلے گئے. سبحان اللہ،
اور جبریل تو آخری ٹائم میں دنیا میں آیا ہے، آج کے بعد تیرا آنا بھی دنیا میں بند ہو چکا ہے، کیا بتا با قربابا، ہائے میرے باپ کا غم، میرے باپ کی پریشانی، صحابہ کرام نے بھاگ ہو چکے ہیں غم کی وجہ سے۔ آپ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، ام ایمن کہتی ہیں کیوں حجرہ عائشہ میں کوئی بندہ بھی ابھی بغیر اجازت کے اندر داخل ہو سکتا نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے حجرہ عائشہ صدیقہ کا گھیر لیا ہے، کوئی صحابی بے ہوش ہے، وہ کسی طرح غم کو نڈھال ہے، غم کی حالت میں۔ ام ایمن جلدی سے آ کے وہ کہتی ہے میں نے اپنا ہاتھ لے کے نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک پہ رکھا ہے۔ عربوں کی عادت تھی جس وقت دیکھتے کہ آدمی میں سانس ابھی باقی ہے یا کہ نہیں، کہتی ہے میں نے یوں ہاتھ مبارک رکھا تو مجھے اس وقت مہر نبوت بھی نظر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتی ہے وہ چیز دیکھنا مجھے بھول گئی، میں تو محمد کی مہر نبوت پہ بوسے دینے شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی مجھے موقع ملا ہے محمد کریم کی کمر پہ بوسہ دینے کے لیے۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا عائشہ صدیقہ سے فرمایا اللہ کی قسم مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق آتے ہیں مقام صبح سے واپس آ رہے، نبی علیہ السلام کے حجرے مبارک میں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ فازنا ابو بکر، ابو بکر باپ تھے لیکن دروازے پہ رک کے حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹی سے اجازت دی کہ بیٹی کیا مجھے محمد کے پاس اندر آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر فرفع ثیابہ، حضرت صدیق نے کپڑا مبارک ہٹایا، فقبل بین عینیہ، حضرت صدیق نے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کے اوپر محمد کی پیشانی پہ بوسہ لیا، فقب علی وجہہ، اپنا رخسار محمد کے مبارک رخسار کے ساتھ لگا کے صدیق نے رونا شروع کیا، روتے رہے۔ فرفع راسہ، پھر اپنا سر اٹھایا ہے، اٹھ کے جانے لگے دوبارہ، پھر بوسہ لیا صدیق نے، کہنے لگے طبت حیا و میتا یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیک موتین ابدا، اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اوپر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، یہی موت ہے جو آپ کے اوپر آ چکی ہے، طبت حیا و طبت میتا، آپ زندگی میں بھی پاک تھے، موت کے بعد بھی پاک ہو۔ بے شک بے شک۔ پھر کپڑا دیا، پھر صدیق نے دوسری دفعہ کپڑا ہٹا کے فقبلا، دوسری دفعہ پھر بوسہ لیا ہے، پھر اٹھ کے جانے لگے، پھر ہمت نہیں ہوئی، پھر تیسری دفعہ کپڑا ہٹا کے فقبل بین عینیہ، تیسری دفعہ پھر صدیق نے بوسہ دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق جلدی سے اٹھ کے چلے لگے، دیکھا کہ پوری امت میں احرام ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ من قال ان محمدا قطعت راسه واللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مات حتى ذهب الى لقاء ربه كما ذهب موسى وسيعود، آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے، آپ تو واپس آئیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے فرمایا ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یفنی المنافقین، نبی علیہ السلام کے اوپر موت نہیں آئے گی جب تک کہ سارے منافق ختم نہ ہو جائیں۔ لیکن کمال صدیق اکبر کا، سبحان اللہ، بڑا حوصلہ ہے ابو بکر کا، سبحان اللہ، بڑا مقام ہے صدیق اکبر کا۔ جس وقت امت میں اختلاف آنے لگے، جس وقت امت غمزدہ ہونے لگے، اللہ کریم نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے۔ جلدی سے صدیق اکبر آ کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رسلے کا اجلس یا عمر،
سبحان اللہ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان. یہ ساری آیتیں صدیق اکبر نے پڑھی ہیں. سبحان اللہ یہ آیتیں پڑھی تو فسکت عمر. سبحان اللہ عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے. کیوں؟ فرمایا ایکنتو انہو قد مات. جس وقت صدیق نے آیتیں پڑھی، جس وقت صدیق نے قرآن پڑھا، اللہ کی قسم میں نے فرمایا لقد شرح اللہ صدرک یا ابا بکر واللہ نسیت هذه الآیات. اللہ کی قسم میں محمد کی جدائی میں یہ آیتیں بھول چکا تھا غم میں آ کے. وہ ابو بکر صدیق اللہ کریم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے. ایکنتو ابھی مجھے یقین ہو چکا ہے انہو مات کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. فرماتے جب مجھے یقین ہوا پھر میرے گھٹنوں میں طاقت نہیں رہی کھڑا رہنے کی. فسقطت علی الارض. حضرت عمر زمین پہ ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے. ہاں ایک بات کا سن لیجیے. بات حضرت حسان ابن ثابت نبی علیہ السلام کی پریشانی کے اوپر کھڑے ہو کے تو 100 شعر پڑھا حسان ابن ثابت. صفیہ بنت عبد المطلب کھڑی ہو کے 8 فکرے 8 اشعار لمبے حضرت صفیہ نے. مغیرہ بن حارث، علی بن ابی طالب. یہ اگر اشعار شروع ہو یہ تو مغرب ہو سکتی ہے. حضرت حسان کے اشعار ختم نہیں ہوتے. بس ایک دو باتیں سن لیں بس. نبی علیہ السلام کی پوچھ اب فرمایا آج حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ دوسری امہات المومنین بھی بیٹھی. کہتی ہے مرد بڑے پریشان. اللہ کی قسم اتنے مرد کوئی نہیں جتنی عورتیں محمد کی جدائی میں پریشان. الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تک جافیا وکنت بنا رؤوفا رحیما بیننا لیبکی علیک اليوم من کان باقیا. افاطم صلی اللہ رب محمد علی جدث امسا بیسر بساتیا فدن رسول اللہ امی بخالی وانی بنفسی کسرہ ثم خالیا فلو ان رب العرش ابقاک بیننا لسعدنا ولکن امرہ کان ماضیا. او اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمت نازل کرتا رہے. میری بیٹی فاطم اللہ کے قسم میں صفیہ کے پاس کلمات کوئی نہیں کہ میں محمد کی تعزیت تیرے سامنے کر سکوں. لیکن ایک بات ہے اللہ کی قسم تیرے باپ سے بڑھ کے رؤوف بندہ کوئی نہیں. بے شک تیرے باپ سے بڑھ کے رحمت والا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. تو میں تو ایک ہی دعا کرتی ہوں اللہ کریم سے سلام اللہ علیک من تحیت فی جنت الخلد من العدن راضیہ. سبحان اللہ. اے اللہ میں محمد کریم کی تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. میرے پاس تو اتنی ہمت بھی کوئی نہیں بیٹی فاطم کہ تیرے باپ کی میں جو ہے تعزیت کر سکوں. لمبے اشعار کہیں حضرت مغیرہ بن حارث کے تعزیت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی او میری پھوپھی اللہ کی قسم میرے دل میں غم بڑا ہے لیکن میں فاطمہ الزہرا کچھ کرنے کے قابل نہیں. اگر میرے باپ نے مجھے وصیت صبر کی ہے
میں اپنے بال نوچنے والی کوئی نہیں، سینہ کو بھی کرنے والی کوئی نہیں، اللہ کی قسم فقدناک فقد الارض ما بینہا وغاب مذعبت عنا الوحی والکتب یا لیتنی قبلک کان الموت صادفنا لما نہیت وحالت دونک الکتب ما زال فینا بالقرآن یہدینا فلا نخشى ضلالا۔ او میری پھوپھی اللہ کی قسم، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر یہ غم پہاڑ پہ آتا تو وہ جگہ چھوڑ دیتا، اگر یہ غم دن پہ آتا تو رات میں بدل جاتا۔ یہ تو میں فاطمہ کا دل کوئی پھاڑ کے دیکھے کہ میرے دل میں باپ کا کتنا غم ہے، لیکن میں اپنے باپ کی شریعت کے خلاف کوئی بات کر سکتی نہیں۔ ابھی کیا میں اپنے وجود کو حوصلہ دینے کے لیے کیا کرتی ہوں؟ ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ اللہ کی قسم گزر کے میں محمد کی قبر کی مٹی اٹھا کے میں نے سونگنا شروع کیا۔ مجھے اللہ کریم کی ذات کی قسم ہے، روح زمین کی خوشبوئیں مل جائیں جو میرے باپ کی قبر کی مٹی کی خوشبو ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا صحابی کہتا ہے اوحل امر اللہ فینا عاجلا من یومنا فی روحت او غدی فرحت نصارى یسربا و یہودها لما توارا فی الزدی ملحدی یا رب فجمعنا مع نبینا مہدا ذرائبه کریم المہتدی فتقوم ساعتنا فنلقى طیبا فی جنت تسنا عیون الحسدی۔ اللہ ہمیں زندگی کی ضرورت کوئی نہیں، جلدی کر قیامت قائم کر، اللہ جلدی کر قیامت قائم کر، ہم محمد کی ملاقات کے بغیر رہ سکتے نہیں۔ لیکن لوگوں سن لو، فرحت نصارى یسربا و یہودها لما توارا فی الزریغ ملحدی۔ جس وقت محمد کی قبر مبارک کے اوپر لوگ مٹی ڈال رہے تھے، اس وقت مدینے کے یہودی جشن منا رہے تھے۔ پیغمبر کی وفات پہ جشن اور عید منانا یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ عیسائیوں کا کام ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اوپر تو قیامت ہے، یہودی خوش تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابی کا قول اٹھا کے دے، صحابی کہتا ہے مدینے کے یہودی اس دن خوشیاں کر رہے تھے، اس دن محمد کریم کی وفات ہوئی ہے، لہٰذا یہ جشن میلاد النبی یہ اتنی بڑی بدعت ہے، اس کا وجود نہ دین میں، نہ شریعت میں، نہ اسلام میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ محمد سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ سے، نہ ائمہ اربعہ سے، نہ علماء سے، نہ فقہاء سے، نہ علماء سیر سے، نہ بڑے بڑے صالحین سے، کہ آج آ کے جو سعودیہ کے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میلاد جشن والی ابتدا جو بدعت کی ہے، یہ شیعہ رافضی فاطمی لوگ تھے جنہوں نے چوتھی صدی کے اندر یہ بدعت نکالی ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، لہذا یہ بدعت ہے، ایسے کام میں شریک ہونے کی بھی شریعت نے تمہیں اجازت نہیں دی۔